آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 51, 63 اور 106 کو معطل کرنا ہوگا. مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا 29 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری. ججز نے اکثریتی فیصلہ تاحال جاری نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیے. تفصیلی فیصلہ 15 دن گزرنے کے باوجود نہ آ سکا. تفصیلی فیصلے میں تاخیر نظر ثانی کو غیر مؤثر کر سکتی ہے. 80 اراکین کی قسمت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے انہیں سنے بغیر کر دیا. تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور نہ ہی ہائی کورٹ میں فریق تھی. سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک پی ٹی آئی فریق نہیں تھی. ثابت شدہ حقیقت ہے سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا. کوئی بھی وکیل مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہ ہوا. کمل شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں واضح کہا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے اتفاق نہیں کرتا. چار حرکے کھلنے سے ختم ہونے والی حکومت سے کیا مذاکرات کریں؟ بات چیت ان سے ہوگی جن کے پاس اصل طاقت ہے. محمود خانہ چکزئی کو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا. بانی پی ٹی آئی نے واضح کر دیا نون لیگ پر تنقید کی سب سے بڑا یو ٹرن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر بوٹ کو عزت دینا ہے. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلی. سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. نیب نے توشخانہ 2 ریفرنس دائر کر کے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. بانی پی ٹی آئی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا سوال گول کر گئے. ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں, میری میٹنگز ہوتی ہیں, آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, معاملات اس طرح کے ہیں, صوبے کے معاملات ہیں, تو اس کے اندر یہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی رہتی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, ابھی تک کوئی بھی چیز ٹھوس سامنے نہیں آ سکی. علی امین گنڈا پور کا اعتراف چیلنج کیا. 9 مئی واقعے پر معافی مانگنے کو تیار ہیں, پہلے غلطی ثابت کی جائے. پی ٹی آئی 9 مئی واقعات کی ذمہ دار نہیں. ہم سے معافی کون مانگے گا؟ جس کی غلطی ہے اسے ماننا پڑے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. آئین کو بار بار توڑنے پر بات ہونی چاہیے. حقیقی آزادی قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. احسن اقبال کا سیاسی مخالفین کو ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے مل بیٹھنے کا مشورہ. واضح کیا کسی کو رکھنا ڈال کی اجازت نہیں دی جائے گی. وفاقی وزیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئی ایم ایف کا پیکیج مستقل حل نہیں, برآمدات کو فروغ دے کر ہی قرضوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. دھرنوں کی سیاست کی بجائے تجاویز دیں. امیر مقام کہتے ہیں مخصوص سیاسی ٹولہ صرف دھمکیاں دینے میں مصروف ہے. پی ٹی آئی کی غلط پالیسی سے خیبر پختونخوا دیگر صوبوں سے پیچھے رہ گیا. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. ایرانی فوج نے اسماعیل ہنیہ کے کمرے میں بم نصب ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا. اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا. ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ. کہا میزائل میں 7 کلو گرام وار ہیڈ استعمال کیا گیا. شارٹ رینج پروجیکٹائل سے ہنیہ کے کمرے کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل کو اس حملے میں امریکہ کی مدد حاصل تھی. ایران کا رد عمل سخت, مناسب وقت, جگہ اور طریقے پر ہوگا. اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کے لیے ایرانی ایجنٹس کو استعمال کیا. برطانوی اخبار کا دعویٰ. کہا موساد نے 2 ایرانی ایجنٹس کے ذریعے مہمان خانے کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کرایا. ایرانی حکام کے پاس عمارت کی سی سی ٹی وی موجود. ایجنٹس کو کمروں میں آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے. دونوں ایجنٹس دھماکے سے پہلے ہی ملک چھوڑ چکے تھے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ علی باقری نے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی. اسحاق ڈار کی مکمل حمایت اور اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی.
وزیر خارجہ نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے کہا، ہنیہ کا بہیمانہ قتل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی قطر میں فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات۔ حماس رہنما خالد مشعل سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت کی۔ فضل الرحمان نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ مرحوم کی شہادت سے فلسطین کی جد و جہد آزادی کو تقویت ملے گی۔ JUI اور پاکستانی قوم فلسطینیوں کی جد و جہد آزادی میں شانہ بشانہ ہے۔ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں ہوگا، امیر جماعت اسلامی ڈٹ گئے، ڈی چوک اسلام آباد جانے کا اندیا بھی دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، وزیر اعظم جو مرضی بیانات دیں، مطالبات تو تسلیم کرنا پڑیں گے، اپنا حق لے کر یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ حکومت اضافی ٹیکس IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹس فوری ختم کر سکتی ہے۔ 3 دن سے مذاکراتی کمیٹی تلاش گم شدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوگی، تمام مذاکرات عوام کے سامنے ہوں گے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کراچی کے باہر دھرنا دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے کے لیے تجاویز طلب کر لیں۔ IPPs کو یکمشت رقم دے کر بجلی بلز میں ریلیف دینے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے بجلی بلوں میں ریلیف IMF سے مشروط کر دیا۔ اکٹھی رقم فراہم کرنے سے IPPs ادائیگیوں کا بوجھ اور گردشی قرضہ کم ہوگا۔ فی یونٹ میں 5 روپے سے زائد کمی بھی ہوگی۔ سندھ حکومت کا بڑا اعلان، صوبے میں کم آمدنی والے گھرانوں کو 2 لاکھ سولر سسٹم فراہم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، سندھ سولر انرجی پروجیکٹ ورلڈ بینک کے مالی تعاون سے شروع کیا جائے گا۔ سولر سسٹم BSP ڈیٹا کے تحت دیے جائیں گے۔ ورلڈ بینک اس پروجیکٹ پر $100 ملین کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ سولر سسٹم سے 1 پنکھا، 3 LED بلبز چلیں گے۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آج ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ وطن عزیز میں امن کی خاطر درجنوں افسروں سمیت 7188 سے زیادہ پولیس اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سندھ پولیس 2488 شہداء کے ساتھ سر فہرست۔ خیبر پختونخوا پولیس کے 2000 سے زائد افسروں اور اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ نیوز امن کے محافظ پولیس کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہے۔ راجن پور، میاں والی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش، رجحان میں ندی نالوں میں طغیانی، رود کو سیلابی پانی، شیخ والا کی بستی کجلا ملک میں داخل، 60 سے زائد گھر تباہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، کمشنر DG خان سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ کا موٹر ویز پر ریسکیو سروسز کے جلد آغاز کا حکم۔ سینٹرل پنجاب سے مریض کی منتقلی کے لیے چیف منسٹر ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ میدانوں میں بارش، شمالی علاقہ جات میں پارہ ہائی، اپر چترال کے صدر مقام بونی میں گلیشیئر پھٹ پڑا، اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی، سیلابی ریلا، پلوں اور دیگر املاک کو بہا لے گیا۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، غزر میں گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی ریلا، متعدد دیہات میں داخل، ہر طرف پانی ہی پانی۔ سکھر، گھوٹکی، نواب شاہ اور سندھ کے بیشتر شہروں میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب۔ بلوچستان میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ دریائے مولا میں سیلابی ریلا، کوٹڑا اور دیگر علاقوں کا گنداوا سے زمینی رابطہ منقطع۔